اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 102 سے ہم نے آج آغاز کرنا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ اس آیت مبارکہ میں یہود کی دو برائیوں کا تذکرہ ہے اور ان دونوں کا تعلق جادو سیکھنے کے ساتھ ہے۔ پہلی برائی یہ تھی کہ یہود نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام پر یہ الزام لگایا کہ نعوذ باللہ وہ جادو کیا کرتے تھے۔ یہ جو اتنی بڑی سلطنت انہیں عطا ہوئی، پرندوں کی بولیاں اور جنات کا ان کے تابع ہونا، یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ جادو کے بدل لیا کرتے تھے، یہ الزام لگایا۔ اور یقیناً یہود کے دل میں یہ بات شیطان نے ڈالی اور نعوذ باللہ سلیمان پر یہ الزام دھرا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس الزام کی نفی کی ہے۔ دیکھیے ذرا، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی یہود نے، ماں اس چیز کی، ان جادو کی چیزوں کی، تتلو الشیاطین، جو شیطان پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ جادو کفر ہے، مگر جادو میں اللہ کے علاوہ سے مدد مانگی جاتی ہے، شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے۔ ولیکن شیاطین، لیکن یہ شیاطین تھے، کفروا، جو کفر کرتے تھے، یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو۔ ایک تذکرہ تو یہ ہے۔ دوسرا تذکرہ یہ ہے یہاں پر کہ یہود نے بابل کے علاقے میں، جو بابل کا علاقہ تھا، جو ایک قدیم تہذیب گزری ہے، وہاں پر یہود نے انبیاء کے معجزات کو جادو سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ جو انبیاء کے معجزات ہیں یہ در حقیقت جادو ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اس جادو کو سیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو وہاں نازل کیا، اتارا، ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت تھا۔ ان فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جادو کی حقیقت کو واضح کیا۔ ان فرشتوں کے ذریعے یہ لنک آیا، کیا وجہ ہوئی ہے؟ اچھا جی، آیت نمبر 97 سے پڑھنا تھا۔ ایک منٹ ہے جی، چلیں پہلے وہاں سے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس آیت کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 97 میں نے کھولی، رکوع مکمل ہوا تھا۔ آیت نمبر 97 کے اندر جو مضمون ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہود نے چونکہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ایک بیجا قسم کا اعتراض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا اور کہنے لگے کہ یہ جو فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آتا ہے یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل ہیں۔ کہنے لگے جبریل سے ہماری دشمنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیغمبروں کے پاس سخت قسم کے احکام لاتے رہے، عذاب لاتے رہے، اس لیے جبریل سے ہماری دشمنی۔ اگر آپ کسی اور فرشتے سے وحی منگوا لیں تو ہم مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ جبریل اپنی مرضی سے وحی نہیں لاتے، جبریل تو اللہ کے حکم سے وحی لاتے ہیں، جبریل اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ اور فرمایا کہ تمہیں در حقیقت اللہ سے دشمنی ہے، تمہیں اگر اللہ کے رسولوں پر اعتراض ہے تو وہ اللہ کے رسول اللہ نے بھیجے ہیں، تمہیں اللہ پر اعتراض، تمہیں اگر فرشتوں پر اعتراض ہے تو وہ فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں، تو گویا تمہیں اللہ پر اعتراض۔ تو یاد رکھنا، جو اللہ سے دشمنی پالے گا تو پھر اللہ اس کا دشمن ہوگا۔ ایک تو اس حقیقت کو واضح کیا، دوسرا پھر اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ یہود اپنی پرانی سرشت پہ ہیں، جب بھی پیغمبر ان کے پاس احکام لے کر آتا ہے تو یہ اپنی کتاب کو بھی پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اپنی کتاب کو پس پش ڈالنے کا معنی یہ کہ قرآن کریم در حقیقت تورات کے اندر اس کے حوالے سے پیشن گوئیاں موجود تھیں، جب یہ لوگ قرآن کریم کا انکار کریں گے تو در حقیقت یہ تورات کا انکار کریں گے، اپنی کتاب کو بھی ماننے سے انکار کر دیں گے۔ تو یہاں اس حقیقت کو واضح کیا گیا۔ ترجمہ دیکھیے، قل، آپ کہہ دیجئے، من، جو،
काना अदुवन, जो दुश्मन है, लिजिब्रीला, जिब्रील का, तो उसे जानना चाहिए, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु, कि जिब्रील तो इस कलाम को उतारता है, अला क़ल्बी का, आपके दिल मुबारक पर, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, यानी जिब्रील अपनी तरफ से कलाम नहीं उतारता। मुसद्दिक़न, और ये कलाम वो है जो तस्दीक करता है, लिमा, उस कलाम की, बैना यदैहि, जो इनके सामने है। यानी ये बात में बार बार वाज़ेह कर चुके हैं हम कि कुरान हकीम के हवाले से तौरात में ये पेशन गोई थी कि वो कलाम तौरात की तस्दीक करेगा। कहा कि ये उसकी पेशन की जो अलामतें थी, जो ज़रूरियात थी, वो भी पूरी हो रही हैं। वहुदन, और ये कलाम तो हिदायत है, ये तो निजात का रास्ता है। वह बुशरा, और इसमें तो खुशखबरी है, लिलमुमिनीन, लेकिन किनके लिए ये सब कुछ? ईमान वालों के लिए। तुम भी ईमान लाओ तो तुम्हारे लिए भी ये मुफीद बने। मन कान आदुवन, जो कोई दुश्मन है, लिल्लाही, अल्लाह का, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों का, और रसूलिही, और उसके रसूलों का, व जिब्रीला, और जिब्रील का, व मीकाला, और मीकाईल का, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन, तो उससे समझ लेना चाहिए कि बिलाशुबा अल्लाह दुश्मन है, लिल काफिरीन, काफिरों का। यानी ये लोग सब जो ऐसा करने वाले हैं वो काफिर हैं, और उन्हें याद रखना चाहिए कि अल्लाह फिर काफिरों का दुश्मन है। वलक़द अंज़लना, बिलाशुबा हमने नाजिल किया, इलैका, आपकी तरफ, आयातिन, ऐसी आयात को, बय्यिनातिन, जो बिल्कुल वाज़ेह हैं, जिनके अहकाम बिल्कुल वाज़ेह हैं, किसी किस्म का उनमें इबहाम नहीं। वमा यकफुरु बिहा, और इनकार नहीं करते इन आयात का, इल्लल फासिकून, मगर नाफरमान। यानी जो नाफरमानी पे अड़े हुए हैं, उतरे हुए हैं, वही इनका इनकार करेंगे। अवा, क्या वजह है? कुल्लमा, जब भी, आ तो इस्तिफाम का है, वाव उसमें जायद है, कुल्लमा, जब भी, अवा कुल्लमा, क्या जब भी, आहदू, ये वादा करते हैं, आहदन, को खास वादा, नबदहू, तो तोड़ देता है उस वादे को, फरीकुम मिनहुम, इनमें से जो, यानी पूरा किया तौरात पे ईमान लाने का, अब उनमें से कुछ लोग उस ईमान के वादे को तोड़ रहे हैं। उसकी वादे का तकाजा ये है कि इस किताब पर, यानी कुरान करीम पर ईमान लेकर आओ। बल, सच तो ये है कि अक्सर हम, इनमें से अक्सर, ला युमिनून, वो ईमान लाने वाले नहीं, यहूद की अक्सरियत ईमान नहीं लाई। वलम्मा, जब, जाअहुम, इनके पास आ गया, रसूलुन, एक रसूल, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुन, वो रसूल जो तस्दीक करता है, लिमा, उस किताब की, माहूम, जो इनके पास है, नबदा, फेंक दिया, फरीकुन, एक गिरोह ने, मिन अल्लज़ीना, उन लोगों में से, ऊतुल किताबा, जिन्हें किताब दी गई, यानी अहले किताब के एक गिरोह ने उठा के फेंक दिया, किताब अल्लाह ही, अल्लाह की किताब को। यहाँ किताब अल्लाह से मुराद तौरात है, अल्लाह की किताब यानी तौरात को ही उठा के फेंक दिया। वरा, वरा का माना पीछे, पुष्ट पर, ज़ुहूरिहिम, ज़ुहूर ज़हर की जमा है, बैक को, कमर को कहते हैं, वरा ज़ुहूरिहिम, अपनी कमरों के पीछे, जिसे हम उर्दू में कहते हैं पसे पुष्ट डाल देना, यानी किसी चीज को उठाकर पीछे फेंक देना, उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो और इल्तिफात ना करना। तो कुरान को नाम मानकर ये लोग दर हकीकत तौरात का इनकार कर रहे हैं, तौरात को पसे पुष्ट डाल रहे हैं। तौरात ने कहा था वो किताब आएगी, उसको मानना। नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, तो जिन्हें किताब दी गई थी उनमें से गिरोह ने अल्लाह की किताब को पसे पुष्ट डाल दिया। कअन्नहुम, कअन्ना, गोया के, यानी ऐसे जैसे, ला यालमून, ये जानते भी नहीं, यानी इन्हें पता भी नहीं। तो अब ये आयत 101 नंबर आयत हुई, उसके बाद 102 नंबर आयत का हमने पहला हिस्सा पढ़ लिया। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन, कि इन यहूद ने पैरवी की, मा तत्लु शयातीन, उस जंतर मंतर की जो शयातीन पढ़ते थे, अला मुल्क सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत में। वमा कफर सुलेमान, ये जादू शादू ये शयातीन कर रहे थे। मा कफर सुलेमान, सुलेमान ने कुफर नहीं किया, उन्होंने जादू वाला काम कोई नहीं किया, वो तो अल्लाह के बंदे थे, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते थे। वलाकिन शयातीन कफरू, लेकिन इन शयातीन ने कुफर किया, युअल्लिमून अन्नास अस्सिर, यही लोगों को जादू सिखाते हैं। दूसरी बात, जो बाबिल के इलाके में यहूद थे, उनके दिलों में शयातीन ने ये बात डाली कि ये जो मोजज़ात हैं, ये मोजज़ात दर हकीकत जादू हैं, तुम जादू सीखो ताकि उसके जरिए
تم دنیا کی چیزوں کو اپنے تابع لا سکو۔ یہود آج بھی اسی کی چکر میں رہتے ہیں، آج بھی وہ قبالہ اس کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور ان کا نظریہ آج بھی یہی ہے کہ یہ جو ہیکل سلیمانی مسجد اقصی کا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہیکل سلیمانی تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادوں کے اندر ایک تابوت ہے، جس تابوت میں داؤدی علم ہے۔ نعوذ باللہ، حضرت داؤد کی طرف جادو کی نسبت کرتے ہیں، سلیمانی داؤدی علم ہے، اور وہ علم جو ہے نا وہ جادو کا علم ہے۔ اس کو اگر سیکھ لیا گیا، اس کا استعمال کیا گیا، تو پوری کائنات تسخیر ہو سکے گی، پوری کائنات کو قابو کیا جا سکے گا۔ تو آج بھی وہ اسی کی طرف رہتے ہیں۔ چنانچہ جو سوئس علاقے ہیں جہاں ان کی دنیا میں خوبصورتی مشہور ہے، وہیں پر وہاں جادو سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ہمارے محاورے میں بنگال کا جادو زیادہ شہرت رکھتا ہے، لیکن سوئس جادو سب سے زیادہ وہ یہود کا گڑھ ہے۔ بہرحال یہاں ہم نے بات سمجھنی ہے کہ بابل کے علاقے میں یہود نے یہ تصور باندھ لیا کہ جادو در حقیقت یہ معجزہ جادو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے، ایک کا نام ہاروت تھا اور ایک کا نام ماروت تھا۔ انہوں نے آ کر لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو جادو یہ ہوتا ہے اور معجزہ یہ ہوتا ہے۔ اس بات کو یوں سمجھتے ہیں ہم کہ دیکھیے دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ سارے سبب کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے اوپر قلم پڑا ہوا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے اسے اٹھاؤں گا تو وہ قلم اٹھے گا، ٹھیک ہے۔ اگر میں اسے کسی طاقت کے ذریعے، ہپناٹزم کے ذریعے، اس کشش کے ذریعے میں اس قلم کو اٹھاؤں گا تو وہ کشش اگرچہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن در حقیقت وہ کشش موجود ہوگی جس کی وجہ سے قلم اٹھ رہا ہوگا۔ یہ ہپناٹزم جادو کی ایک قسم ہو گئی، ایک کیفیت اور ایک صورت ہو گئی۔ اس میں بھی وہ سبب کا رشتہ قائم ہے۔ عام آدمی اس کو ہاتھ سے اٹھا لیتا ہے، اور ہپناٹزم والا اس کو اپنی کشش، آنکھوں کی کشش سے اٹھا لیتا ہے۔ چیزیں دونوں جگہ یکساں ہیں، سبب کا رشتہ موجود ہے۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو پیغمبر کے ہاتھوں رونما ہوتا ہے۔ فعل در حقیقت وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے افعال میں سبب کے رشتے کا محتاج نہیں۔ یہاں بنیادی بات سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے وہ کیا، کن، ہو جا، فیکون، اسی وقت وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کسی سبب کے رشتے کا محتاج نہیں کہ اسباب ہوں گے تو وہ چیز وجود میں آئے گی، ایسا نہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ تو ان فرشتوں نے آ کر ان یہود کے سامنے اس حقیقت کو واضح کیا کہ جادو کے اندر سبب کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ جادو اور معجزہ ایک چیز نہیں، معجزہ اللہ کا فعل ہے، جادو اس شیاطین کی مدد سے اور کیفیات سے انسان اس کو وجود میں لاتا ہے۔ میں نے مثال ہپناٹزم کی دی ہے، بعض دیگر صورتوں میں شیاطین کی مدد کے ذریعے اس کام کو کیا جاتا ہے۔ شیاطین چونکہ نظر نہیں آتے، جنات نظر نہیں آتے، انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیفیت نہیں ہوئی، لیکن در حقیقت وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک سبب کا رشتہ ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ اللہ نے یہ کام شیاطین کے ذریعے کیوں کروایا، فرشتوں کے ذریعے کیوں کروایا، تو اس بات کو بھی سمجھنا ہم نے۔ وہ بات یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم انہیں دیا جاتا ہے وہ اس حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اختیار نہیں رکھا جیسے انسانوں اور جنات کے سامنے کہ وہ چاہیں تو اپنے اختیار سے اچھا کام کریں، چاہیں تو برا کام کریں، چاہے تو اچھا کام کریں، چاہیں تو برا کام کریں۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو دیا ہے، فرشتے کو نہیں دیا۔ فرشتہ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ اس کائنات میں جو بھی کیفیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کیفیات کو، جیسے شریعت کی صورت میں ہے، جیسے کسی انسان کو قتل کرنا، مارنا جائز نہیں، لیکن اسرائیل کو حکم دیا جاتا ہے اور وہ بندہ مارتے ہیں، بندے کی روح قبض کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ کوئی یہی نہیں کہتا اپنے احکام پر جو عمل کرواتے ہیں وہ احکام چاہے ہماری شریعت سے مختلف ہوں۔ اسی طرح جادو ہماری شریعت میں تو جائز نہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا انتخاب کیا کہ انبیاء جو ہیں وہ انسانوں کی بشریت میں سے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے یہ کام کروایا گیا، تو اس میں ایک رشتہ ایسا قائم ہوگا جو انسانوں کے لیے شریعت کے عمل کو مشکوک بنائے گا، کہ انسان کہے گا کہ پیغمبر نے جادو کیا، شاید یہ جائز ہو سکتا ہے، اس لیے یہ کام فرشتوں کے ذریعے کروایا گیا کہ جو مکلف مخلوق نہیں۔ اب دیکھیے وما، اس واؤ کا پیچھے تعلق وتبعو کے ساتھ ہے، وتبعو ما، اور انہوں نے پیروی کی ماں اس کی، انزلہ جو نازل کیا گیا ہے، علی الملکین دو فرشتوں پر، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، ملکین ببابل، بابل کے علاقے میں، ہاروت و ماروت، جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، وما یعلمانی، اور وہ نہیں سکھاتے تھے من احد کسی کو، کیونکہ وہ سکھانے کا معنی یہ ہے کہ وہ حقیقت واضح کرنے کے لیے آئے تھے کہ معجزے اور جادو میں فرق ہوتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ، کہ ہم تمہارے لیے بطور آزمائش ہیں، فلا تکفر، کفر نہ کرو، اس جادو کو نہ سیکھو، اس کو عمل میں نہ لے کر آؤ۔ فرشتے تو آئے تھے ان پر حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، لیکن چونکہ جادو کر کے دکھایا جاتا تھا کہ جادو کی حقیقت یہ ہوتی ہے، تو یہ یہود اپنی بدنصیبی کی وجہ سے بات کو سمجھنے کی بجائے اس جادو کو سیکھنے لگے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، وہ یہود سیکھنے لگے، مِنْہُمَا، ان دونوں فرشتوں سے، ماں وہ چیزیں، یفرقون بہ، جس کے ذریعے وہ جدائی کر رہے ہیں، بین المرء، آدمی، و زوجی، اور اس کی بیوی کے درمیان، یعنی کیونکہ یہود کی سرشت کے اندر خرابی تھی، اس لیے وہ اس جادو سے بھی مفید چیزیں نہیں سیکھ رہے تھے بلکہ غلط چیزیں سیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا انسانوں کے سامنے کہ دیکھو، چاہے جادو ہو، چاہے کچھ بھی ہو، یہ جو کچھ بھی اس کائنات میں رونما ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا، اللہ کی پسندیدگی، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا مشیت۔ انسان جب غلط کام بھی کرتا ہے تو وہ اللہ کی مشیت کے ذریعے ہوتا ہے، جو کائنات میں اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کسی آدمی نے کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور ارادہ قتل سے اس پر حملہ کیا، اب وہ بندہ مارا اس وقت جائے گا جب اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ کی مشیت ہوگی، لیکن اس فیصلے کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ قتل برا کام ہے، جب انسان قتل کرے گا تو اس میں اللہ کی مشیت ہوگی، رضا نہیں ہوگی، یہ تھوڑا سا فرق۔ تو یہاں واضح کیا کہ کوئی آدمی اگر جادو کے ذریعے کچھ کرتا بھی ہے، کسی کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہے، جب تک اللہ کی مشیت نہیں ہوتی وہ چیز وہ وجود میں نہیں آتی۔ ماہم بضارین، یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے، من احدن کسی کو، الا مگر باذن اللہ، اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی مشیت سے۔ وتعلمون، اور یہ سیکھتے تھے، ماں وہ چیزیں، یضرہم جو نقصان پہنچاتی ہیں ان کو، ولا ینفعہم جو فائدہ نہیں پہنچاتی ان کو، وَلَقَدْ عَلِمُوا یہ اچھی طرح جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ جس چیز کو یہ خرید رہے ہیں، ما لہو نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرتی اس چیز کے لیے آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، یعنی جس برے کام کا یہ ارتکاب کر رہے ہیں، گناہ کے کام کو سیکھ رہے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یہ جانتے ہیں اچھی طرح، کیونکہ ان کے پاس تعلیمات دینی موجود ہیں جو اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں۔ وَلَبِئْسَ بدترین ہے وہ چیز، مَا شَرَوْا بِهِ جس کے بدلے بیچ ڈالا ہے انہوں نے، انفسہم اپنی جانوں کو، یعنی جہنم کے عذاب کے بدلے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے کہ ہم نے جہنم کے عذاب کو برداشت کرنا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ جانتے، پیچھے کہا کہ یہ جانتے ہیں، اور آگے کہہ رہے ہیں کاش کہ یہ جانتے، کیونکہ جب انسان اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کو کہا جائے گا جاہل، نادان ہے۔ جیسے ایک آدمی ایک ٹہنی پہ بیٹھا ہو اور اسی ٹہنی کو کاٹ رہا ہو، اس سے کوئی آدمی کہے ارے نادان تو نیچے گر جائے گا، وہ کہے مجھے معلوم ہے کہ میں نیچے گر جاؤں گا، لیکن ہم اسے نادان کہیں گے، جاہل کہیں گے، کیونکہ وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ یہ جانتے ہیں اچھی طرح اس بات کو، اور فرمایا کہ کاش کہ اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتے، نادانی والا کام نہ کرتے۔ اچھا جی، اب آگے صفحہ نمبر 85 آ گیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ لو اگر انہم یہ لوگ آمنوا ایمان لائیں، واتقوا اور فرمانبرداری کا راستہ اختیار کریں، لمثوبۃ
تو جو ثواب جو بدلا اللہ کی طرف سے ان کو ملنا ہے، خیر وہ بہت بہتر ہے ان کے لیے، لو کانوا یعلمون کاش کہ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو جانیں۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے ایک طرز عمل کی مذمت کی۔ وہ طرز عمل یہ تھا کہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک لفظ وہ بولتے عربی کے اعتبار سے تو اس کا معنی ٹھیک تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی اپنی زبان کو بھینچ کر بولتے، جیسے راعینا کا لفظ ہے، راعی، راعی کا معنی ہوتا ہے چرواہا، راعی یا کے ساتھ، راعی چرواہا، اور راعی بغیر یا کے اس کا معنی ہے رعایت کرو، خیال کرو، نہ ہمارا۔ تو اگر راعینا میں عین اور نون کے درمیان یا نہ ہو، راعینا اس کا معنی ہے ہمارا خیال رکھیے، ہم پر نظر کرم کیجیے۔ اور اگر اسی میں یا کا اضافہ آ جائے، راعینا اس کا معنی ہے اے ہمارے چرواہے۔ تو یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرتے تو راعینا کو ایسے انداز میں کہتے کہ وہ راعینا بن جاتا، اور ٹھٹھا باندھتے، مذاق اڑاتے، آپس میں آنکھ مچولی کرتے، ہنستے کھیلتے۔ یہ لفظ عربی کے اعتبار سے راعینا ٹھیک تھا، بعض مسلمانوں نے بھی یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور مسلمان سچے دل کے ساتھ راعینا کہتے کہ حضور ہمارا خیال رکھیے، ہم پر نظر کرم کیجیے۔ یہود اس لفظ پر ہنستے کہ دیکھو ہم نے ان کو اپنے دام میں پھنسا لیا ہے، اور یہ بھی ہمارے طرز عمل پہ چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا کہ منتخب بھی نہ کرو، تم اس کا متبادل کر لو۔ عربی میں متبادل ہے انظرنا، اس کا معنی بھی وہی ہے، ہمیں ہمارے حال کو دیکھیے، ہمارے حال پہ رحم کیجیے۔ اس معنی میں آپ اس معنی میں لفظ کو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تقولوا مت کہو راعینا، راعینا ہی کہنا چھوڑ دو۔ جس لفظ کے اندر اشتباہ ہو، جس لفظ کے اندر شبہ ہو، اس لفظ سے ہی بچو۔ پوری زندگی کے لیے نصیحت کر دی گئی کہ انسانوں کے معاملات میں، انسانوں کے رویے میں بھی، باہمی رویے میں بھی ایسے الفاظ کا انتخاب ہی نہ کرو سرے سے جس سے دوسرا معنی نکل کر دوسرے کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ ذو معنی الفاظ وقولو اور کہو، انظرنا، انظرنا کہہ لو، واسمعو اور سنو، یعنی جب کوئی پیغمبر بات کہے اس کو سنو، عمل کی نیت سے سنو، محض سننے کی نیت سے نہ سنو، عمل کی نیت سے سنو۔ وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ آگے فرمایا ما یودو نہیں چاہتے، الذین کفروا وہ لوگ جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، من اہل الکتابی خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں، وللمشرکین نہ ہی مشرک ہوں، یعنی نہ اہل کتاب چاہتے ہیں، اہل کتاب کافر چاہتے ہیں، نہ مشرک چاہتے ہیں، این ینزل کہ نازل کیا جائے، علیکم تم پر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تم پر کوئی بھلائی کی چیز آئے، تم پر نجات کا کوئی راستہ تمہیں معلوم ہو، وحی آئے، اور اس وحی کے ذریعے مسلمانوں کو نجات بتائی جائے، عمل صالح کا طریقہ بتایا جائے۔ چونکہ کفار اور مشرکین، اہل کتاب اور مشرکین، یہ چونکہ دین اسلام پر جو عمل نہیں کر رہے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے عمل نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے کہ ان پر اسلام کی حقیقت آشکارا نہیں ہوئی، ان کو پتہ ہے کہ یہ دین برحق ہے، اس کے باوجود یہ محض ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں اور مسلمان جنت کے راستے پر چل رہے ہیں، اس لیے یہ خود تو نہیں آ رہے اس جنت کے راستے پر، یہ چاہتے ہیں کوئی اور بھی نہ آئے۔ یہ اصل میں اس آیت کا بنیادی مصداق ہے۔ این ینزل کہ نازل کیا جائے، علیکم تم پر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتی اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے چاہتا ہے۔ یہ بھی یہود کو جواب دے دیا، مشرکین کو جواب دے دیا۔ یہود کہتے تھے کہ یہ پیغمبر بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تمہاری چاہت کا پابند تو نہیں،
مشرکین کہتے تھے مکہ یا طائف کے کسی بڑے سردار کو کیوں نہیں بنایا گیا پیغمبر، یہ ایک یتیم کو کیوں پیغمبر بنا دیا؟ تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل، اور اللہ فضل والا ہے، العظیم، بڑے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔